السلام علیکم ناظرین۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے بہاول پور میں ایک گھر لیا جو کہ قبرستان کے قریب تھا۔ پہلے تو وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی جنات وغیرہ نہیں تھے۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 کمرے، 2 سٹور، ایک کچن، 3 واش روم اور ایک پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن تھا اور یہاں ایک کنواں تھا جو کہ بند پڑا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور ایک واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر میں رہتے ہوئے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں کنویں کو بنوایا، لیکن کچھ عرصہ بعد پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا تھا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور ایک خالہ ہیں۔ ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کیں۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگیں، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فیٹ دور جا گری۔ میری نانی ڈری نہیں بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھ آئیں۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بھالو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلے گئیں۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھیں۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بھالو مارا تھا۔ مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پڑا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی اور وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار سٹور کے ساتھ والے ایک کمرے میں کسی عورت کو دیکھا ہے جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس گھر میں جنات موجود ہیں۔ میرے نانا چھت پر سوتے تھے، گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سوتے۔ ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا۔ ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتے۔ نانا چارپائی کے ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے۔ وہ فوراً آیت الکرسی پڑھتے اور کلہاڑا اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی اور وہ چیز فوراً غائب ہو جاتی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں اور آپ کو وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا ابو اور نانی امی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ موجود دوسرے گھر والوں کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے اور تہجد کے وقت ہم سب نے دیکھا ہے اس کو۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی بھی تھیں۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلیں، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں لٹکے ہوئے نظر آئے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو جگایا۔ خیر کچھ عرصہ بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھوٹی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔